15 جون بغیر دعا کے فیصلہ کرنا۔ یشوع کی کتاب اس کا 9واں باب پہلی آیت سے 15ویں آیت تک۔ جبونی اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر ایک قوم بننا چاہتے تھے، لیکن یہ خدا کی تعلیم و تربیت اور ہدایات کے خلاف تھا۔ خدا یہ بات پہلے سے کہہ چکا تھا کہ تمام کنعانیوں کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل کے رہنماؤں نے جھوٹے جبونیوں کا یقین کیا اور ان کے مشورے پر عمل بھی کیا۔ ہم اپنی ذاتیات میں رہتے ہوئے ابلیس کے لطیف منصوبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم ابلیس کو صرف اور صرف ایک ہی صورت میں شکست دے سکتے ہیں، اگر ہم امثال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 5ویں سے 7ویں آیت میں لکھی گئی نصیحت پر عمل کریں۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ جب ہم خداوند کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی حکمت سے بھر دیتا ہے۔ اسرائیلیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ گھمنڈ سے بھر گئے تھے اور وہ تمام کام اپنی عقل، سمجھ اور حکمت کے مطابق سر انجام دے رہے تھے۔ ہمارے شخصی اور معاشرتی معاملات میں مسیح یسوع ہمارے لیے حکمت کا منبع ہے، لہٰذا ہمیں محتاط رہنا ہے۔ خاص طور پر ہمیں ان فیصلوں میں انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے جو کسی دباؤ میں آ کر کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے متعلق میں ذاتی طور پر بہت احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ میں ایسے حالات کا بخوبی سامنا کر چکا ہوں جب کوئی شخص مجھے آ کر یہ کہتا ہے کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنا فیصلہ لینا ہوگا، ہو سکتا ہے کل کو یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تو وہاں پر میں اور زیادہ محتاط ہو جاتا ہوں۔ اس طرح کے مکالمات جن میں روحانی چیزوں کی شمولیت ہو، بہت ممکن ہے کہ یہ ابلیس کے لیے دھوکہ دینے کا انتہائی موزوں وقت ثابت ہو۔ اکثر لوگوں کو ابلیس نے مختلف معاملات میں الجھا کر خدا کے کام سے دور کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے فیصلوں میں خدا کو آگے نہیں رکھا بلکہ اچانک اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق فیصلہ کر لیا۔ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔